تو آج ہم لوگوں نے بیسکلی کرنا یہ ہے کہ دو ویڈیو کلپس ہمارے پاس کم از کم ہیں جن کو ہم ذرا ریویو کریں گے اور سین بائی سین دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی اس میں اصل میں کیا میسج دیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو. سو لیٹس واچ دیٹ فرسٹ کلپ. اچھا یہ ذرا دیکھیں کہ یہ کلپ جو ہے ابھی اس میں جو ابھی شروع کے ایک جملے دو بول دیے. اس کلپ کا ویسے نام ہے جینڈر تو بس سیکنڈری ہے, تم انسان ہو آزاد ہو. سب سے پہلے بات انہوں نے یہاں سے شروع کی اور انہوں نے کہا ہے جینڈر تو سیکنڈری ہے, اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے. تو کیا واقعی میں جینڈر سیکنڈری ہے؟ اس کو انٹلیکچوئل لیول پہ دیکھیں تو شور یہ بات ٹھیک ہے, جینڈر سیکنڈری ہوتا ہے, انسان پہلے ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ارسپیکٹو کہ مرد ہے یا عورت ہے, جو بیسک ہیومن رائٹس وہ تو سب کو دیے جاتے ہیں. لیکن یہ انٹلیکچوئل لوگ نہیں ہیں, یہ منافق لوگ ہیں. یہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انسان ہو, جینڈر سیکنڈری ہے, وچ از ٹو سے کہ تمہاری مرضی ہے, تم ایک انسان ہو, اس کے بعد سیکنڈ لیئر میں تمہاری مرضی ہے کہ تم جو مرضی کر لو. دا پرابلم از کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جینڈر تو بس سیکنڈری ہے, تم انسان ہو اور آزاد ہو. اچھا آزاد ہو تو آزادی کی حد پھر کیا ہوگی؟ اور انسان ہو, ایک انسان اتنا آزاد ہے کوئی کہے کہ میں انسان نہیں ہوں بیسڈ آن مائی جینڈر, آپ کون ہوتے ہیں؟ اور یہ بات میں کوئی ہوائی ہائپوتھیٹیکل نہیں کہہ رہا. آربر جینڈر ایک کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے جو خود کو ٹری کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. آپ نے آزادی دے دی ہے تو آپ یعنی کہ میں کون ہوتا ہوں بقول آپ کے, آپ کو یہ بتانے والا کہ جینڈر امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو بتانے والے کہ وہ انسان ہے, اس کی مرضی ہے, وہ نہیں انسان, وہ درخت ہے. بلی والے بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو ایلین سمجھتے ہیں, بلکہ لوگوں نے تو پراپر سرجریاں کروا کے اپنے آپ کو بدل بھی دیا. ہاں ادر کن والے جو تو وہ اپنے آپ کو انسان تو سمجھتے نہیں ہیں وہ. ایگزیکٹلی. تو پھر بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ ہوتے کون ہیں, انہیں کہنے والے کہ آپ انسان, کیا آپ انسان ہو, آپ ان کی تصحیح کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ یو ایگزسٹ, بات ختم. اور اس میں بھی اگر کوئی انسان کہے کہ how do I know I exist? Yeah, exactly. I identify myself as non-existent. Non-existent. Exactly. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ تو آزاد ہو تو پھر آزادی تو کھل کے انجوائے کرو. کیونکہ یہ فیلنگس کی آزادی ہے نا, میں جو بھی فیل کر رہا ہوں تو میں میری فیلنگس کو ویلیڈیٹ کیا جائے. اور یہاں بھی یہ کہنا کہ مرد ہو یا عورت ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے کیونکہ دونوں کے مزاج, طبیعت اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں کوئی دوبارہ سے اس کو ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ دیر از سو مچ ڈیٹا آؤٹ دیر دیٹ ڈسٹنگوشز بٹوین میل اینڈ فیمیل, اور ان کے سوسائٹل رولس کیا ہیں. رائے صاحب ابھی پروگرام کا آغاز ہوا ہے نا, تو بالکل میں آڈینس کو بور نہیں کروں گا, لیکن ایک فلسافیکل ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کلیم کی ٹروتھ ویلیو کو ڈٹرمن کرنا ہو نا, تو اس کلیم کو بیسکلی آپ اس پروپوزیشن پہ ہی آپ اپلائی کریں اور دیکھیں پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. صحیح, اسی پہ ہی, اس اسٹیٹمنٹ پہ ہی. جیسے یہ صاحب کہہ رہے ہیں, یا جنہوں نے لکھا, یہ تو ایکٹر بچہ ان کی تو میں بات نہیں کرتا, کہ کوئی فرق نہیں پڑتا مرد ہو یا عورت ہو. مرد یا عورت, مرد اور عورت تھے, صحیح, تو فرق پڑا تھا, صحیح, جسے ہم آپ کی پیدائش کہتے ہیں. بالکل. اگر فرق نہ پڑتا نا ان دونوں کے کچھ بھی نہ ملاپ سے, ہوتا, آپ نہ ہوتے یہ جملہ لکھنے کے لیے. صحیح. سو فار گڈنس سیک اپنی ایگزسٹنس کو تو اس طرح سے ڈینائی نہ کریں. اگر وہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہ پڑتا, دیر کوڈ ہیو بین کرسی اور میز اور اینی تھنگ ایلس, آپ نہ ہوتے, تو آپ کا ہونا ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ فرق پڑتا ہے. ایٹ لیسٹ رسپیکٹ یور پیرنٹس, رسپیکٹ یور اون ایگزسٹنس. یعنی میں آنیسٹلی آگے جیسے جیسے پروگرام جائے گا ہم اس سے مزید بات کریں گے. ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم بھی جیسے مباحث ہوتی تھیں امام ابو حنیفہ کی ہوتی تھیں, اور بڑے بڑے ہم لوگوں کو پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے بحث کی. سو ٹرو. اٹس سم تھنگ وی ہیو دیٹ انٹلیکچوئل ہیریٹیج کہ ہم ایسے لوگوں سے انگیج کریں. ہمارے حصے میں کون آئے؟ اللہ, صحیح بات ہے. ہمارے حصے میں یہ طبقہ آیا ہے کہ جن سے یہ بحث کرنی پڑتی ہے کہ آپ انسان ہیں, اور وہ آگے سے کہتے ہیں میری مرضی میں نہیں ہوں, میں آربر جینڈر ہوں. صحیح بات ہے. یہ خیال مجھے کئی دفعہ شو کرتے ہوئے آیا کہ مطلب شاید ہماری کمیاں ہیں, کوئی کوتاہیاں ہیں, کچھ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری قسمت میں یہ لوگ آئے ہیں جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مرد اور عورت کا فرق کیا ہے. ہمیں ان سے بحث کرنی پڑ رہی ہے. اللہ, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی خوبصورت کاوش ہے یہ ڈرامہ, کیونکہ معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں خواجہ سراؤں کے ساتھ, جو مظالم ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے لکھے جاتے ہیں جس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جینڈر کچھ نہیں ہوتا, اخلاقیات اور انسان کی تمیز, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا اور ایکول اپرچونٹیز کا ہونا معاشرے میں, یہ میٹر کرتا ہے. جینڈر کی بیس پہ یہ بائسنس نہیں ہونی چاہیے. شور. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ
یہ خوبصورت کاوش اینڈ آل دیٹ. لک, if you wrap some piece of crap in a chocolate packing, it will not change the fact that it's a crap inside. جتنا مرضی آپ اسے بیوٹیفائی کر لیں تو that doesn't change. اچھا, باقی جو ہے کہ ایکول رائٹس اور ایکول اپرچونیٹیز ہونی چاہیے اور یہ ساری باتیں ہونی چاہیے, دیکھیں بالکل ہونی چاہیے, میں اس چیز کے حق میں ہوں. پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سب کے پاس ایکول اپرچونیٹیز ہونی چاہیے اور سب کے پاس ہونی چاہیے کہ جینڈر میٹر نہیں کرتا, تو ہم نیکسٹ جنریشن جو ہم نے ریپروڈیوس کرنی ہے اس کے لیے پھر ماننا پڑے گا ہمیں کہ جینڈر میٹر نہیں کرتا. پھر دین وی ہیو ٹو ہیو ایون نان لیونگ آرگنزمز جو ہیں ان سے بھی ہمیں ٹرائی کرنی پڑے گی کہ شاید ہم بچے پیدا کر سکیں. دین وی کیونکہ میٹر جو نہیں کرتا ایکول اپرچونٹی ہے پھر کہ ایک عورت ہے اگر وہ کہتی ہے کہ لک دیر از اے ویری پرٹیکولر سیکشول پروسیس تھرو وچ وی گو اینڈ دیر کمز ریپروڈکشن, اگلی جنریشن آ جاتی ہے, تو کہہ سکتے ہیں لک میری ایکول اپرچونٹی ہے, سیکشول رولز ڈیفائنڈ ہے, تو what I refuse to take this role, I'll take the other one. Sure, by all means, I mean that's a great stuff by the way. کیونکہ ابھی ایسی حرکتیں کریں گے تو ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ بیوقوف ہیں, ہمیں صرف دکھانے کی ضرورت پڑے گی, ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس طرح کی اب یہ حرکتیں کریں گے دین اٹس اگین, جیسے میں آگے کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم وی ڈونٹ فیل انٹلیکچولی چیلنجڈ. that's the frustration there. We would rather have conversations جس میں انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہو, کوئی ہمیں بھی مزہ آئے ریسرچ کرنے کا, بات کرنے کا. ہمیں یہ جو آگے رائے صاحب نے کہا کہ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دا لیول کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ مرد اور عورت ایکچولی میٹر کرتے ہیں اور وہ سیپریٹ ہوتے ہیں, اینڈ واٹس دیئر رسپانس کہ نہیں ہوتے. چلیں آگے دیکھتے ہیں جی ویڈیو کہاں تک بات پہنچی. کریں کہ یہ اس وقت جو بورڈ ہے اس کے اوپر یو ایس ایڈ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, اور یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو $200 ملین آئے تھے پاکستان میں وہ کہاں گئے. اچھا, پہلی بات ہے آپ کو شاید اعتراض ہوگا اس بات سے کہ یہ موٹر سائیکل بغیر ہیلمٹ کے چلا رہے تھے. میں یہی کہنے لگا تھا. چلیے یہ تو آن لائٹر نوٹ تھا, بٹ دا پوائنٹ اس کی جو انہوں نے بات کی نا کہ تم آزاد ہو, تم اس طرح سے ہو, اور بڑی پازیٹیو کوٹ ان کوٹ باتیں ہو رہی ہیں کہ لائک جب آپ کہتے ہو کہ آپ جو چاہے آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, ہم اس سے کیا اختلاف کریں, لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس معاشرے کے اندر جب آپ نے کوئی ایک نیریٹو لے کے آنا ہے نا, تو آپ کو بڑے طریقے سے لے کے آنا ہوتا ہے. آپ کلیئر کٹ آ کے ایٹ لیسٹ ان پاکستان اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ایک ریلیجیس مائنڈ سیٹ بھی ہے, لوگوں کو پتہ بھی ہے. میں کہوں گا کہ ویل اوور 90% آف دا پیپل ول آئیڈینٹیفائی ود ریلیجیس ویلیوز. تو اس کے اندر آپ ایک دم سے آ کے نا قوم لوط نہیں کر سکتے. تو آپ کو نا بڑے سٹل طریقے سے آنا پڑتا ہے, بڑا جس کو نوم چومسکی جو ہے وہ گریجول اسٹریٹجی کہتے ہیں, آپ کو بڑے گریجولی آنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ پازیٹیو تھیمس کو لے کے آئیں کہ دیکھیں اٹس اباؤٹ انڈیپینڈنس, تم ایک پڑھے لکھے انسان ہو, 9 باتیں یس کرائیں, ہاں, اور ایک بیچ میں جو ہے نا وہ ٹروجن ہارس کر دیں. یعنی ایک بہت ساری باتیں آپ کی پازیٹیو ہیں, ایک چیز آپ نے بیچ میں ایسی انسرٹ کی ہے جو کہ لوگوں کے دماغوں میں نا ایک سیڈ پلانٹ کیا آپ نے. تو یو ایس ایڈ کے بارے میں آپ کو ذرا بتائیں گے, کیا یہ کوئی اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ یو ایس ایڈ کا پوسٹر لگا ہوا ہے یا کوئی اس کے پیچھے؟ نہیں ضیاء بھائی, ایک تو یہ دیکھیں یو ایس ایڈ کا کوئی ایک پروگرام نہیں, کئی سارے پروگرام کی نا یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اچھا, ان کی یونیورسٹی میں لگتا ہے سارا یو ایس ایڈ ہی کام کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, نوٹس بورڈ پہ یو ایس ایڈ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. تو ضیاء بھائی یو ایس ایڈ کے بارے میں تو بالکل واضح ہونا چاہیے ہمیں. دیکھیں ایک تو امریکن ایمبیسی نے بھی ٹویٹ کی آج سے 1.5 سال پہلے مشن, ہاں بالکل, اور اس کے بعد جو یو ایس ایڈ ہے ان کی ایک رپورٹ تھی ود کولیبریشن ود عورت فاؤنڈیشن, پھر فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹو, یہ ٹرانسجینڈر لاء سے پہلے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو بالکل جو ان کا ایجنڈا ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اچھا, انہوں نے اس میں نا یہ سارا جینڈر ایکویٹی اور یہ ایون ٹرانسجینڈر والے ایشو کو انہوں نے کافی زیادہ نا ایڈریس کیا ہے. اور آخر میں جا کے آپ وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد اس کی پالیسی ریکمنڈیشنز لازمی پڑھیں, کیونکہ کوئی بھی رپورٹ جب آپ پبلش کرتے ہیں آپ اپنی ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ میک کرتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں پرابلم کو اچھے طریقے سے, پھر آپ ایک سلوشن پرپوز کرتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے. صحیح ہے, تو اب وہ جو اس مسئلے کا انہوں نے حل بتایا ہوا ہے پالیسی ریکمنڈیشنز کے اندر, وہ اگر آپ پڑھیں تو یعنی آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو یعنی یہ پاکستان کے اندر سے نا تمام جو اسلامی تعلیمات ہیں, اسلامی شریعت کی جو حدود ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہٹا دیں. یعنی میں ایک دو آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں. مثلا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ دیکھیں ٹرانسجینڈرز
کیونکہ یہ اسٹگما بہت زیادہ ہوتا ہے ٹرانسجینڈر کے ساتھ اور لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے, تو ایک نارمل انوائرمنٹ میں ان کو جابز وغیرہ نہیں دی جاتی, تو وہ مجبوراً پروسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں. اب اس کا دیکھیں وہ سلوشن کیا پرپوز کر رہے ہیں. اس کا سلوشن وہ یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سرے سے پروسٹیٹیوشن کو آپ ڈی کرمنلائز کر دیں, یعنی پروسٹیٹیوشن لیگل ہو جائے. ہاں لیگل ہو جائے, اور نہ صرف پروسٹیٹیوشن بلکہ ہمارے قانون کے اندر کارنل انٹرکورس کے حوالے سے جو حدود لگائی گئی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی نکال دیں آپ, تو یعنی سوڈمی اور یہ سارا کچھ الاؤ کر دیں, یہ سلوشن پرپوز کر رہے ہیں. تو یہ تو یو ایس ایڈ کے حالات ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جیسا آپ نے بھی شروع میں کہا کہ یہ ایسے اقدامات ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ ڈائریکٹ آ کے نہیں کر سکتے. ایل جی بی ٹی کہہ کے آپ پورے پاکستان کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے. تو یہ اب آہستہ آہستہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے. دیکھیں کوئی بھی انسان اس طرح ڈائریکٹ برائی نہیں کرتا, یعنی ہمارے دماغ میں جب بھی جو خیالات آتے ہیں وہ ہم اپنی انوائرمنٹ سے لیتے ہیں. یہ آپ کے دماغ میں وہ خیالات پلانٹ کر رہے ہیں, وہ چیزیں ٹریگر کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ جب ریپیٹڈلی یہ جب ہوتا جائے گا, یہ ہیمرنگ کرتے رہیں گے, تو بہت سارے لوگوں کے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ خیالات ان کے دماغ میں ریپیٹڈلی آئیں گے, پھر وہ خیالات ارادے میں تبدیل ہوتے ہیں, ارادہ پھر عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور اسی طرح پھر لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. یار ہم ہیں نا رستے میں بیٹھے ہوئے. جی ہاں, یہ نہیں بیٹھے ہوئے نہیں انشاءاللہ, بلکہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم ضیاء بھائی جاگ گیا ہے ماشاءاللہ. آپ نے بھی اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے, اور آج سے 4 سال پہلے ایک اور سچویشن تھی, یعنی جب ٹرانسجینڈر لا پاس ہوا تو میں جب ریسرچ سٹارٹ کی تو میں نے جا کے جب دیکھتا تھا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے علماء کو بھی نہیں پتا تھا, بالکل انویئر تھے. ان کی تو واردات ہی یہ ہے کہ یہ ان کو پتہ کہ پاکستان نے ریزسٹ کرنا ہے, تو یہ یوں کہہ لیجیے کہ چور دروازے سے آتے ہیں. تو یہ اب انہوں نے میڈیا والا چور دروازہ, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے دانیال بھائی انہوں نے بہت جلدی ہم پہ کام کرنا شروع نہیں کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون ویسٹ میں ان کے اپنے ملکوں میں ابھی اتنی زیادہ وہ ریسنٹمنٹ ہے اور وہ ایک بیک لیش ہے, ابھی اپنے انہوں نے گراؤنڈ کلیئر نہیں کیا, تو پاکستان میں دیر کمنگ ویری ارلی آن ہے نا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ان کو یہ ہو گیا کہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ پاکستانی قوم کو اویئرنیس آ رہی ہے. ایک تو ان کو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ زیادہ لوگوں کو اویئرنیس آئے, ہم کچھ نہ کچھ اپنے پاؤں مضبوط کر لیں, یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا لانگ ٹرم پروسیس ہے, ان کی آہستہ آہستہ برین واشنگ کرنی پڑے گی, پرابلی دیٹ. جی ہاں علی بھائی, اگر آپ یو این کا ویژن 2030 اٹھا کے پڑھیں, دیکھیں پہلے ایک آیا تھا ویژن 2020, اس میں وہ ویژن اگر آپ پڑھیں تو اس کی سمری یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کی کو تھیورائز کیا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کریکولم کے ذریعے, ایجوکیشن کے ذریعے اور دیگر اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ہم نے ان کو سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کروانا ہے. اور ویژن جو 2030 ہے اس میں یہ ہے کہ اب اس تھیوری کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانا ہے. اور ویژن 2040 تو کہتا ہی ہے یو این کا کہ اے ورلڈ ویئر, یعنی جہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو عام لگیں گی. تو یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اب ان کے نزدیک ان کی پلاننگ کے تحت, اور وہ دے آر گوئنگ اکارڈنگ ٹو دیئر پلان, جس طرح اگر آپ ان کی رپورٹس اٹھا کے پڑھیں تو دے آر بالکل جو ان کی ٹائم لائن انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے وہ ٹھیک جا رہے ہیں. تو 2040 تک دے وانٹ ٹو سی اے ورلڈ جہاں پر ریلیجن کی جو حیثیت ہے وہ دوسری تیسری نہیں, بلکہ وہ اس کو بالکل ہی مائنس کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح ریلیجن تو بہت الگ چیز ہے, جو ایک بیسک چیز ہے, یہ جینڈر کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈرامہ اٹس اسپانسرڈ بائی یو ایس ایڈ, تو آئی تھنک اٹ سیز اٹ آل. جی جی بالکل, اسی میں اور اس میں دیکھیے عقل والوں کے لیے بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر. صحیح بات. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور ہمیں بڑا محتاط رہنا پڑے گا اس حوالے سے. اور ہمارے بہت سارے انفارچونیٹلی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ماضی میں جب ایسی چیزیں ہوتی تھیں نا, جب یہ تو ہم کہتے تھے کہ یار دیکھیں امریکہ یہ کر رہا ہے, وہ کہتے تھے یار آپ ہر چیز یہودی سازش اور امریکی سازش کا الزام لگا کے خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں. اب تو یہ ثابت ہونے لگ گیا ہے, اب تو یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اب یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ دیکھیں ایک ایسا سین, اب یہ دیکھیں ضیاء بھائی یہ کسی نارمل سین میں بھی یو ایس ایڈ کی مارکیٹنگ کر سکتے تھے. صحیح بات ہے, صحیح ہے, وہ مارکیٹ سے فروٹ خرید رہا ہے, وہ یو ایس ایڈ کا پوسٹر لگا. اسپیسیفکلی جب اس نے جینڈر رولز کے اوپر بات کی, جب وہ اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہے تو انہوں نے یو ایس ایڈ کا وہ, تو یعنی بالکل یہ کنیکٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. وہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے پیسے حلال کیے ہم لوگوں نے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. چلیں جی آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں.
سبحان اللہ. اچھا پہلے تو میں علی بھائی کی طرف آؤں گا. آپ نے نوٹس کیا جو اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری ہے, ہاؤ اٹ گوز, کوئی فرق نہیں پڑتا. obviously you know اور پھر وہ جو کلیپنگ ہوتی ہے نا, جب ہوتا ہے نا کہ جب کہتے ہیں یار یہ وہ والا کلیپنگ سین ہے. اور اس کے بعد آپ نے وہ جو میوزک کو ایک دم سے اوپر کر دینا نا, والیوم اوپر کرنا, یہ ساری ٹیکنیکس ہیں. اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. آپ ٹیچر کو بھی دیکھیں نا کہ کس طرح سے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. اصل میں یونیورسٹی میں ٹیچر ایسے سنتے تو نہیں ہیں, کہتے ہو بیٹھ جا تو بڑا پروفیسر, تو اتنے بڑے پروفیسر نہیں ہو آپ. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ یہاں پہ اس نے تھرڈ جینڈر کا ہے. ہیڈ اٹ بین فار ریئلی oppressed people of the society being تو انٹرسیکس کیا دیتا, انٹرسیکس کہنا چاہیے تھا نا اس کو. اس نے تھرڈ جینڈر کیوں کہا ہے, یہ ماننے والی سمجھنے والی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انٹرسیکس پیپل, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ہوموسیکشولز, دی LGBTQ پیپل. دیکھیں ساری گیم جو ہے نا وہ انہی چیزوں کی جو آپ بتا رہے ہیں نا, میڈیا میں اصل میں ٹولز ہی دیے ہیں. آپ کی لائٹنگ ہوگی, انوائرمنٹ ہوگی, ڈائلاگ ڈلیوری ہوگی, لوگوں کے ریئیکشنز ہو گئے, پھر میوزک ہو گیا, یہ ساری چیزیں مل کے بیسیکلی آپ کا جو ویور ہوتا ہے نا اس کا دماغ ایسے کھولتی ہیں. اینڈ دین یو پٹ واٹ یو وانٹ ٹو پٹ. رائٹ, ساری بات یہ ہے. اگر آپ نیوٹرل ہو کے, ویسے آپ کو سے بتا رہا ہوں, اگر آپ نیوٹرل ہو کے یہ ڈرامہ واقعی دیکھنا شروع کریں گے نا, you will be moved by everything, by the scenes, you will start to believe it. You will start to believe it. دیکھیں اگر ہمیں اپنی بیسکس ہم کور نہ کریں تو لوگ عام طور پہ دے آر ناٹ equipped enough to understand کہ یہ سٹلٹیز کیا ہیں ٹرانسجینڈر انٹرسیکس. تو وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی بڑی پروگریسو بات کر رہے ہیں. بٹ دا سمپل فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب جیسے یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا ہو, لڑکی ہو, یا کوئی تیسری جینڈر ہو, نہیں بھائی اتنے جلدی تالیاں نہ بجائیں, ہمیں بتائیں تیسری جینڈر کون سی. I'm really interested, کیونکہ وہ تو 100 سے اوپر بھی کہہ رہے ہیں نا, انفینٹ نمبر آف جینڈر. میں جو یہ ہے نا جو دا فیلڈ آف سیکس, اس کو میں نے جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے, جتنا ریسرچ, اور میں اس کی کھوج میں کہ what determines gender, تھرڈ جینڈر اور فورتھ اور ففتھ, یا جو 100 BBC کی ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی ہیں, کیا چیز ان کو ڈٹرمن کرتی ہے, اور کیا چیز ہے مطلب کہ بایولوجی کرتی ہے, سائیکولوجی کرتی ہے, کلچر کرتا ہے, کیا کرتا ہے. اینڈ ایوری بڈی سیمس ٹو ہیو دیئر اون آنسرس. مطلب کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس میں کہ ایکچولی وہ چیز پیچھے ہوتی کیا ہے. اچھا یہ جو کہتے ہیں یا کوئی تیسرا جینڈر, اچھا تیسرے 2-3 طرح کے جینڈرز ڈسکس کرتے ہیں. مثال کے آگے میں نے ایک مثال دی ہے ایک آربر جینڈر کی. اچھا وہ بھی ہے, وہ مرد ہو, عورت ہو, درخت ہو, ٹھیک. اب یہ بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا جینڈر, تو ہم ایک تیسرے جینڈر کو ریپلیس کر رہے ہیں مختلف جینڈر سے. اینڈ جسٹ لک ایٹ دی شیئر امبیسلٹی آف اٹ, دی اسٹوپڈیٹی آف اٹ. وہ لڑکا ہو, لڑکی ہو, یا درخت ہو. اوکے, آپشن نمبر 2 مون جینڈر, جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا جینڈر صرف رات میں سامنے آتا ہے, صحیح, دن میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, وہ لڑکا ہو, لڑکی ہو, یا رات میں لڑکا یا لڑکی ہو, صحیح, اس کا بھی اتنا ہی تعلیم پہ حق ہے. صحیح. دین وی ہیو پیپل یہ جو جن کو ڈیمی بوائز کہتے ہیں, پارٹلی بوائے پارٹلی گرل, اور ڈیمی گرل جو کہ پارٹلی گرل پارٹلی بوائے. تو اگین ان کے جملے کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کا حق ہے, وہ لڑکا ہو, لڑکی ہو, یا تھوڑا لڑکا ہو تھوڑی لڑکی ہو, یا تھوڑی لڑکی ہو تھوڑا لڑکا ہو. ویئر دا ہیل ڈو یو اسٹاپ پیپل؟ اور ریلیجن آپ لوگوں کو نہیں ہضم ہوتا, وی گیٹ اٹ, USA کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, بٹ ایٹ لیسٹ ڈونٹ انڈرمائن سائنس آن دیٹ. کوئی ایک ہمارے پاس سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ تیسرا سیکس پاسبل ہو سکتا ہے, اور کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ جینڈر کو سیکس سے سیپریٹ کر سکتے ہیں. صحیح, اس کا بھی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. صحیح. اینڈ ہیئر کمز اے ٹیکنیکل پوائنٹ, آپ کی بہت ریسرچ ہے اس پہ. جب کوئی انسان کہتا ہے کہ کوئی تیسرا جینڈر ہو, اس جملے کے اندر آپ کنسیڈ کر رہے ہیں کہ جینڈر 2 ہی ہیں. ٹھیک, میل اینڈ فیمیل. جو یہ کہتا ہے میں دونوں ہوں, تو دونوں کیا ہوں, میل یا فیمیل, وہ خود مان رہا ہے. جو کہتا ہے کہ نہیں میں میل اور فیمیل سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہوں, تو اسٹینڈرڈ اس نے بھی میل اور فیمیل کو ہی رکھا ہوا ہے. I mean there is a reason. ایون جب ہم کہتے ہیں ٹرانسجینڈر, یہ جو فرق ہوتا ہے سس جینڈر اور ٹرانسجینڈر میں, کہ سس بیسکلی مینز آن دا سائڈ آف, ٹرانس مینز آن دی ادر سائڈ آف اٹ. آن دی ادر سائڈ آف واٹ ایگزیکٹلی؟ میں اس کرسی سے اٹھ کے اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں, تو میں اس کرسی سے ادھر چلا گیا, ڈز دیٹ مین کہ کرسیاں 3 ہو گئی ہیں اب؟ یا میں سس چیئر سٹنگ پرسن ہوگا کہ میں سائڈ پہ بیٹھا ہوں, تو ڈز دیٹ میک می کہ میں کسی اور کرسی پہ بیٹھا ہوں؟ بائی ڈیفالٹ 2 ہی جینڈرز رہیں گے, کچھ بھی کر لیں اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, ایٹ لیسٹ سائنٹیفکلی نہیں کیا جا سکتا. کلچر کی جہاں تک بات ہے,
تو پھر لگے آئیں وہ 100 سے زیادہ جینڈر تو ہو چکے ہیں. وہ مون والے بھی میں نے بتا دیا کہ وہ بھی جینڈر بھی آ گیا, کوئی بھی جب جی چاہے ادھر جب جی چاہے ادھر. تو کہے کہ تو اگین ان کے جملے کو اگر ہم فردر لے کے چلیں کہ وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو, یا اس وقت اسے نہ پتہ ہو کہ وہ لڑکا یا لڑکی ہے, تھوڑی دیر کے بعد ویٹ کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ہو. دیکھیں یہ امپاسبل ہے کہ کسی سوسائٹی میں آپ ایکویلٹی دے کے آئیں, یہ نہیں ہو سکتا. ایون ہیومن رائٹس میں بھی ایکویلٹی نہیں ہوتی. دیر از اے ریزن کہ ہیومن رائٹس کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایبسلوٹ رائٹس میں, کوالیفائڈ رائٹس میں اور ریسٹرکٹیڈ رائٹس میں. اس کی وجہ ہے یہ ایک جس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو کہ بیسک ہیومن رائٹ ہے, اور وہ ڈیموکریٹک کنٹری جہاں پہ ووٹ ڈالنے کا حق ہے, وہاں پہ ایک قانون یہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں ایک بچہ ووٹ ڈال سکتا ہے. وہ بچہ 17 سال اور 364 دن کی عمر میں اتنا ہی انسان ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس یہ فریڈم ٹو ایکسپریس نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ووٹ ڈال سکے. صحیح ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کیونکہ ادروائز آپ کی سوسائٹی چلتی نہیں ہے. عورت کے اپنے رائٹس ہیں, اس کی اپنی اوبلیگیشنز ہیں. مرد کے اپنے رائٹس ہیں, اس کی اپنی اوبلیگیشنز ہیں. دیٹ از ہاؤ یو میک اے سوسائٹی فنکشنل. ایکویٹی کو آپ جب ریموو کر کے ایکویلٹی پہ لے کے آئیں گے دین یو لوز دا گراؤنڈ. آپ کا مورل آرگومنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. جب آپ اس بات پہ آتے ہیں آپ کا مورل آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرا اپنے آپ کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. پھر آپ کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کرسی, میز, درخت, گدھا, کتا کوئی بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اسے نہ کر دیں. کیونکہ ونس یو ہیو ریموو دس لائن دین یو ہیو نو further right to draw the line elsewhere. پھر آپ نے ہر آدمی کو اپنی لائن جو دے دی ہے پھر آپ انہیں ایکسیپٹ کر لیں. یہ جو تھرڈ جینڈر ہوتا ہے اس کے پرائیویٹ پارٹس کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, پرائیویٹ پارٹ سے بھی آگے کی. ڈیبرا سوپ بڑی زبردست, میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہر آدمی کو, اینڈ آف جینڈر, بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں ایک بات لکھتی ہیں کہ لوگ آ کے نا مجھ سے پرائیویٹلی بہت سی باتیں پوچھتے ہیں, اور جو سائنس کے اندر ایک جو اس وقت قبضہ کیا جا رہا ہے, بلکہ اس کا ہماری مضمون سے تعلق نہیں ہے, میں سیپریٹلی اس پہ ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں ضمنی طور پہ ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. کہ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اتنے سائنٹسٹ ایوولوشن کو ٹھیک مانتے ہیں تو پھر آپ اسے کیوں نہیں ٹھیک مانتے. اینڈ دس کویسچن ہیز آلویز انٹریگڈ می کہ آخر یہ ہوا کیا. ایک ایسی تھیوری جو سائنٹیفک اسٹینڈرڈس پہ پوری نہیں اترتی اسے سارے سائنسدان ٹھیک کیوں مانتے ہیں. اینڈ آئی تھنک وی کین ڈرا سم گریٹ پیراللز بٹوین ایوولوشن اور ٹرانسجینڈرزم, کہ جس طرح سے سائنٹیفک پیراڈائم اب چینج کیا جا رہا ہے, ایوولوشن کا بھی ایسے کیا گیا. نیچر والے اس میں آگے, سائنٹیفک امریکن والے اس میں آگے, کیمبرج ڈکشنری نے اپنی ڈیفینیشن چینج کر دی عورت کی, برتھنگ پرسن لکھ دیا فیمیل کو, کہ پورے کا پورا پیراڈائم چینج کیا جا رہا ہے. اچھا اب جو سائنٹسٹ سامنے آ رہے ہیں, پروجیکٹ نیٹری کے سامنے آئے, کئی سائنسدان سامنے آئے, اور بہت سے لوگ سامنے آئے. اچھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم, یہ ڈیبرا سو کی وہ بھی میں بات کر رہا تھا, کہ ایک ریسرچر ہیں, وہ کہتی ہوں میرے پاس آئی ایک کانفرنس میں اور کہتی ہیں کہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا اور مجھے جو بورڈ ہے انہوں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا, پیئر ریویو والا تھا, کہ جہاں جہاں آپ نے ورڈ سیکس لکھا ہے نا اس کو چینج کر کے جینڈر لکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں چوہوں پہ ریسرچ کر رہی ہوں. ہاؤ ڈو آئی نو کہ چوہے کی جینڈر کیا ہوتی ہے؟ اف اٹ از آل اباؤٹ فیلنگ, صحیح بات, تو مجھے کیا پتا کہ اس چوہے کی فیلنگ کیا ہے. میں تو یہ دیکھ سکتی ہوں کہ وہ بایولوجیکلی میل چوہا ہے یا فیمیل ہے, بائی دیٹ آئی کین ڈیٹرمن دا سیکس. لیکن اگر اس کا تعلق فیلنگ سے ہے تو مجھے وہ ڈیوائس تو دینا جس سے میں ڈیٹرمن کروں کہ اس کی فیلنگ اس وقت کیا ہے. تو یہ بیسکلی ان کے باڈی پارٹ سے بھی آگے کی بات ہے کہ دس از, ان کی فیلنگ جب آ گئی نا تو باڈی پارٹ نتھنگ ایلس میٹرز. It's sheer amount of stupidity which is wrapped in some academic terms. Beyond that, you go beyond polemics, there is nothing there. میں نے کہا انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ بات پھر چوہوں پہ آ گئی ہے. آج وہ ملک صاحب نہیں, ہم لوگ وہ چوہوں پہ ریسرچ کی بات کرتے ہیں. اچھا انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے نا کلاس روم میں جب بات کی تھی انہوں نے کہا کہ جینڈر ایکوالٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اچھا انہوں نے اس کو موسٹ امپورٹنٹ بھی کہہ دیا. اچھا یہاں پہ نا یہ جو انہوں نے ابھی کیسر بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ ایکوالٹی کو انہوں نے بات کرتے ہیں, ایکوٹی کی بات نہیں کرتے. اب دیکھیں اگر میں نے ہمیں پتہ ہے کہ میل اینڈ فیمیل آر ڈفرنٹ, رائٹ, وی نو دے آر بایولوجیکلی ڈفرنٹ, سائیکولوجیکلی ڈفرنٹ, فزیولوجیکلی ڈفرنٹ, یعنی ہر اعتبار سے ان کے اندر ڈفرینسز ہیں, اور اس کے اوپر ہزاروں کتابیں اور چیزیں اور ریسرچ پیپرز موجود ہیں. وہ اتنی, اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو فطری طور پہ بھی انٹویٹیو بھی ہے. اچھا ناؤ گیون دا ڈفرینسز آف میل اینڈ فیمیل وی نو کہ عورت جو ہے اس کے پاس جو ریپروڈکٹیو کیپیبلٹی ہے وہ مرد کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہو سکتی ہے کبھی زندگی میں. جتنا مرضی ہے کوئی سینسیشنل آرٹیکل ڈال دیں کہ جی یو نو اے مین گیوز برتھ ٹو اے چائلڈ, پتہ چلتا ہے وہ ہوتی عورت ہی ہے لیکن اس کا کسی عورت سے ریلیشن شپ ہوتا ہے اور اس نے کہیں کوئی انسیمینیشن کروا کر کے کوئی چیز کر لی ہوتی ہے. نا
میل اینڈ فیمیل آر ڈفرینٹ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈفرینٹ رولز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اچھا میں اگر فار ایگزامپل ایک کمپنی کھولتا ہوں اور لیٹ سپوز کہ اس کمپنی میں میں جو ہوں وہ فائنانس مینیج کر رہا ہوں, اور میرے ساتھ جو میرا پارٹنر ہے وہ اس میں بیکنگ کرتا ہے, اس کو بیکنگ کا بہت شوق ہے اور اس کو آتی بھی ہے, تو ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم مل کے کمپنی بناتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. اچھا اب وہ بیکنگ جانتا ہے, میں جو ہوں وہ فائنانس جانتا ہوں, لیکن میں اسے کہتا ہوں یار ہم نے نا ایکوالٹی پہ کام کرنا ہے, تو 3 دن بیکنگ میں کروں گا, 3 دن تم کرو گے, 3 دن فائنانس میں مینیج کروں گا, 3 دن تم کرو گے, اور اسی طرح ہمارا نظام چلے گا. تو اگر میں ایک ایسی کمپنی بناتا ہوں تو آپ خود بتائیں کہ یہ کمپنی جو ہے وہ کمپنی زیادہ سکسیزفل تھی جس میں میں ٹوٹلی اپنے آپ کو فائنانس سے منسلک کر رہا تھا جو میری فیلڈ ہے, اور وہ بیکنگ سے کر رہا تھا, یا پھر میں ایکوالٹی کے نام پہ کہوں کہ جی ہم دونوں کام بانٹیں گے. تو اس میں آئی تھنک اٹس اے کمپلیٹ نو برینر ٹو نو کہ یہ کمپنی نہیں چل سکتی. اگر میں ابھی ہم وہ بات کرتے ہیں نا جی 92 کا ورلڈ کپ, آج کل ایک وہ بھی میم چلا ہوا ہے کہ 92 کا ورلڈ کپ کس سال میں ہوا تھا, ٹھیک ہے وہ 2006 میں ہوا تھا یا 2008 میں ہوا تھا, بہرحال 92 کا ورلڈ کپ اگر آپ لیں تو اس میں جو فار ایگزامپل کرکٹ ٹیم تھی, آپ ان کو کہیں کہ نہیں ہم اس میں ایکوالٹی میں ہم بلیو کرتے ہیں. تو انضمام الحق صاحب جو ہیں وہ ہمارے میرے خیال ہے 4تھ نمبر پہ بیٹسمین جاتے تھے. انضمام الحق کو ہم بھیجیں گے جی اٹیک بالر, کیونکہ انضمام الحق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھی وسیم اکرم کی طرح اور وقار یونس کی طرح بالنگ کا حق ہونا چاہیے, اگر وہ اوور پہلے کرا سکتے میں نہیں کرا سکتا. اور وقار یونس یہ کہتے ہیں کہ جی میں بھی اوپننگ بیٹسمین جانے کا حق رکھتا ہوں, تو ایکوالٹی کریں. تو اگر یہ ہم ایکوالٹی شروع کر دیں, اس میں ثقلین مشتاق کو بھی ہم بیٹسمین بھیج دیں اور فلانا, تو کیا ہوگا ایونچولی وہ کیا ہم ورلڈ کپ جیت پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جیت سکتے, کیونکہ آپ نے کیا کیا, برابری کے تحت آپ نے ٹیم کا ستیہ ناش کر دیا. بالکل اسی طرح کسی بھی کمپنی کے اندر وہ دیکھتے ہیں ایک بندے کی کیپیسٹی کیا ہے, اس کے مطابق رول اسائن ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو, جملہ یہ بولا کہ جینڈر ایکوالٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یعنی کام گیا بھاڑ میں, آپ کام بشک تباہ و برباد ہو جائے. یعنی آپ دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں جینڈر ایکوالٹی کے نام پہ ہم کہتے ہیں کہ جی جتنی بھی مونٹیسریز پاکستان میں نا 2 سال کے لیے وہ مرد چلائیں ذرا, بالکل بچوں کا ستیہ ناش ہوگا نہیں ہوگا. یعنی آپ تمام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا عورت کے اندر جو ایموشنل سینسٹیوٹی دی ہے نا وہ مرد میں نہیں دی ہے. جو ایموشنل سینسٹیوٹی عورت میں وہ مرد میں نہیں ہے, اسی لیے اس کو ویمنز انٹویشن بھی کہتے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے, اور عورت کو زیادہ اچھی طرح سے یہ کام آتے ہیں. یہ نہیں کہ مرد نہیں کر سکتا, مرد کوشش کر سکتا ہے لیکن وہ اتنا نیچرلی اس میں اچھا نہیں ہوگا. اسی طرح سے انہوں نے آگے ایک جملہ بولا, کہتے ہیں میتھ اور سائنس اب صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے, اور پھر کہا کہ جی فیشن اور میک اپ صرف لڑکیوں کے لیے بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, نو پرابلم, خواتین اگر جانا چاہیں میتھ سائنس میں ضرور جائیں, فیشن میں اگر کوئی مرد جا رہا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ریسرچ تو کہتی ہے کہ ابھی بھی مرد جو ہیں دے آر اٹریکٹیڈ ٹو تھنگز اینڈ ویمن آر اٹریکٹیڈ ٹو پیپل اینڈ دا لائکس. فار ایگزامپل چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا جہاں پہ انہوں نے کیا کیا, چھوٹے بچوں کو جو لڑکے ہیں ان کو ڈالز پکڑا دیں, اور لڑکیوں کو جو ہے وہ ٹوائے ٹرکس اور گنز اور یہ چیزیں پکڑا دیں. کیونکہ دیکھتے ہیں ہمیشہ بچے جو ہے نا لڑکے وہ جاتے ہیں گنز, گاڑیاں, موٹر سائیکل, ہوائی جہاز وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. لڑکیاں جا رہی ہیں ٹورڈز ڈالز, پپیز, ٹیڈی بیئرز, کٹنز, ان طرح کی چیزوں کے پیچھے, تو وہ کیئرنگ ان کی کرتی ہیں. تو جب انہوں نے ان کو سواپ کیا تو کیا ہوا, لڑکیاں جو ہیں وہ گنز اور گاڑیوں کو نا ڈیکوریشن پیسز کے طور پہ یوز کرنا شروع ہو گئی, گھر کو سجانا. یہ چھوٹی بچیاں 2 سال کی بچیاں, یعنی ان کو ابھی کسی نے برین واش نہیں کیا کہ یہ آپ کو سوشل کانسٹرکٹ ہے. انہوں نے کیا کیا, آٹومیٹکلی ان چیزوں کو اس طرح یوز کرنا شروع کر دیا ایز ڈیکوریشن پیسز, اور ان کا کیئر کر رہی ہیں, ان کو ایک ہیومن ایلیمنٹ دے دیا. فار ایگزامپل گاڑی کو بھی ہیومن بنا لیا کہ آپ میرے بیبی ہو, ایسا کر کے اس طرح ٹریٹ کر رہی ہیں. اور جو لڑکے ہیں جن کو ڈالز اور ٹیڈی بیئرز دیے تھے, وہ ایک دوسرے کے سروں پہ ان چیزوں کو مار رہے ہیں, ویپنس کی طرح یوز کر رہے ہیں, کیونکہ نیچرلی ان کے اندر ایگریشن ہے. سو مرد اسی لیے آپ دیکھا ہوگا کہ اٹریکٹ ہوتے ہیں مور ٹورڈز انجینئرنگ فیلڈز اینڈ اسپورٹس اینڈ تھنگز لائک دیٹ, جہاں پہ گاڑیاں اور گنز اور یہ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, نیچرلی اٹریکٹ ہوتے ہیں, کسی نے ان کو برین واش نہیں کیا ہوتا. لڑکیاں جنرلی اٹریکٹ ہوتی ہیں ان کی طرف. اسی لیے آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا کہ جو اسٹیم سبجیکٹس ہیں, اسٹیم فیلڈز ہیں, یعنی سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھ, اس میں آپ کو اوور ویلمنگ میجورٹی نظر آئے گی مردوں کی. اور یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی ہے جہاں پہ کسی نے کسی کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں کہا کہ آپ ادھر ادھر جائیں. لائک فار ایگزامپل مجھے خود پتا ہے, آئی ٹریول اکراس پاکستان, ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جو ریشو ہوتا ہے میل فیمیل کا وہ تقریباً 75-25 ہوتا ہے. 75% to 80% مین ہوتے ہیں, 20% فیمیلز ہوتی ہیں. یہی چیز اگر آپ کسی نرسنگ اسکول میں چلے جائیں یا آپ کسی ایون میڈیکل میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا یہی الٹا حساب ہوا ہے. وہاں پہ خواتین زیادہ ہیں, جہاں پہ کیئر گیونگ والی چیزیں, وہاں پہ خواتین زیادہ ہیں, مرد کم ہیں. تو یہ کوئی کسی نے کسی کو زبردستی نہیں بھیجا, وہ یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. تو یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں میتھ سائنس میں, یہ بھی ان کا کلیم جو ہے بڑا فالٹی ہے. اور ان دی اینڈ وہ یہ بات کر رہے ہیں امپاورمنٹ کی کہ جی جو بھی ہے ہمیں لوگوں کو امپاور کرنا ہے. اب پتہ نہیں امپاورمنٹ سے یہ کیا مراد لیتے ہیں, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دیکھیں امپاورمنٹ کی ایک اس سے پہلے جو یہ بات کہتے ہیں کہ جینڈر ایکوالٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ,
ٹو ہو, کس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی امپاورمنٹ کی بات بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ ہیئر از دا تھنگ. اب مثال کے طور پہ پوری دنیا میں اسٹڈیز ہوتی ہیں, ریسرچ اسٹڈیز ہوتی ہیں, بایولوجیکل اسٹڈیز ہوتی ہیں مردوں پہ عورتوں پہ, اور وہ جب ان اسٹڈیز کے لیے وہ پورے کے پورے وہ ایڈز بنتے ہیں اور فنڈنگ ہوتی ہے کہ جو والنٹیئر آئیں, ہم ان پہ ان کے دماغ پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے جسم پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ سو فورتھ. یہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی تیسری جینڈر ہو یا وہ ٹرانسجینڈر ہو یا وہ کوئی اور ہو, کوشچن از کہ اگر انہوں نے کسی مرد کے جسم پہ ریسرچ کرنی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف مرد اپلائی کریں, اور ایک ٹرانسجینڈر مرد کہ جو ایکچولی بایولوجیکلی عورت ہے وہ جا کے کہے کہ میں مرد ہوں, ول دے انٹرٹین ہم ہر جو بھی اسے کہیں؟ سمپلی نو, نہیں کریں گے, اس لیے کہ دیر از اے ہیک آف اے ڈفرینس. جو بایولوجیکل میک اپ ہے اس میں بڑا ڈفرینس ہے. ایٹ دا سیم ٹائم عورتوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ مرد چلا جائے کہ میں عورت ہوں, اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, تو آپ اس ریسرچ ٹیم کو کہیں نا کہ جینڈر ایکوالٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, تو وہ اس کی طرح میوزک لگا کے تالیاں نہیں بجائیں گے, آپ کو رستے سے باہر دکھائیں گے کہ. اچھا کیسر بھائی, میں نے بھی ریسنٹلی ایک کلپ دیکھا, وہ اس میں ایک لڑکا تھا, اس کو اس نے کیا کیا, اس سے کسی نے سوال پوچھا, کوئی پوڈ کاسٹ ہی ان کا ہو رہا تھا, اس پہ سوال پوچھا, چھوٹا سا کلپ تھا, اس سے پوچھا کہ اف یو کوڈ میری اے ٹرانس وومن اور این اولڈ وومن, who would you marry؟ تو اس نے کہا اٹس اے نو برینر, آئی ووڈ میری این اولڈ وومن. تو جو ہوسٹ تھیں وہ بڑی اوفینڈ ہو گئی, انہوں نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارم آؤٹ, کہ وائی ڈڈ یو, اس نے کہا بیکاز دا ٹرانس وومن ایکچولی از اے مین. تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ ٹرانس وومن کیسے کہہ رہے ہو, وہ ایکچولی مرد ہے, بایولوجیکل میل ہے, وہ اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, تو میں پاگل ہوں, میں سے شادی کروں گا, میں تو آئی ڈونٹ ڈو دیٹ اسٹف, ٹھیک ہے. تو آپ یعنی وہی جو آپ نے کہا تھا نا کہ پیکیجنگ جو مرضی کر دیں آپ, اندر سے وہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آئی ڈونٹ ورک لائک دس, کین آئی ہیو کڈس ود دس پرسن, کین آئی ہیو اینی کائنڈ آف انٹیمیسی ود دس پرسن دیٹ آئی ایم لوکنگ فار, آئی کینٹ. تو اس نے کہا آئی ووڈ رادر میری این اولڈر وومن, میرے سے عمر میں بڑی عورت ہو جائے, کافی بڑی بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے. ایک بات اس میں جو سب سے مزے کی ہے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک نئی آئیڈیالوجی لے کے جب آتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں. دنیا میں ہمیں یہی پیٹرن ہسٹوریکل نظر آتا ہے, کچھ چیزیں آپ سیکریفائز ضرور کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ٹرانسجینڈرزم والی آئیڈیالوجی ہے, اس کو منوانے کے لیے کیا کیا چیز سیکریفائز کی جا رہی ہے؟ نمبر 1 کامن سینس, نمبر 2 ایتھکس, نمبر 3 مورالٹی, نمبر 4 سائنس, نمبر 5 لینگویج. یا وہ کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو یوز آر پروناؤنس, ہاں وہ شی ریپڈ her, that's violation to English language. Very valid point ویسے یار, so many things, ہر چیز کو sacrifice کر رہے ہیں to achieve what exactly. بلکہ اس میں جس پہ جارڈن پیٹرسن کو ٹویٹر سے نکالا تھا, اس نے کہا تھا کہ اس نے جب لکھا نا کہ جو پرسن ہے اس کا نام لکھ کے اس نے کہا کہ اس نے اپنی ٹاپ سرجری کروائی ہے, تو اس نے کہا کہ مطلب میں اگر اس نے اس کا فیمیل کا نام لکھتے ہوئے کہا کہ وہ کرایا, تو اس کو اس بات پہ وہ نکالا گیا کہ جی آپ نے میل کیوں نہیں کہا. تو اس نے بڑا ایک غصے والا ویڈیو بنا کے کہا کہ اس نے کہا اگر میں میل لکھتا, وڈ دیٹ سینٹینس ایون میک سینس, کہ دس میل کیریکٹر ایلیٹ پیج اور وٹ ایور اس کا جو بھی نام تھا, وہ گاٹ ہز چیسٹ ریمووڈ, یعنی وہ جو اس کا ورڈ تھا. تو اس نے کہا کہ دیٹ وڈنٹ میک اینی سینس ٹو اینی پرسن ریڈنگ دی انگلش لینگویج, کہ یہ ایلیٹ پیج کہاں سے آ گیا بیچ میں یار, کدھر سے بیچ میں آ گیا. تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ مطلب لینگویج کو ہی آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس اینی مور. ہمارے یہاں بھی یہ شروع ہو گیا ہے نا ابھی ریسنٹلی, وہ کچھ یہ اسمبلی میں خواتین کو بلایا گیا, تو ساتھ کچھ ٹرانسجینڈرز کو بھی بلایا گیا. تو اس پہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی آپ اسپیکر صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ معزز خواتین و حضرات نہ بولیں, آپ بولیں معزز حاضرین مجلس. تو یہ چیزیں اب ہمارے لوگ, اور انہوں نے اسپیکر صاحب نے مان بھی لیا. بالکل, یہ ڈزنی لینڈ میں بھی ہو رہا ہے. ڈزنی لینڈ میں بھی انہوں نے یہ ایک پاس کیا تھا کہ اب آپ نے, پہلے وہ کہتے تھے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بوائز اینڈ گرلس, ٹھیک ہے, ایسا کر کے بولتے تھے لوگوں کو بلانے کے لیے نا کسی فیسٹیول پہ, کسی رائڈ پہ. تو اب انہوں نے بھی شروع کر دیا کہ فرینڈز اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ پیپل آف آل ایجز, اس قسم کی باتیں شروع کر دی. سب سے بڑی بلاسفیمی جو ہے نا وہ سائنس کے اگینسٹ جانا ہے, میں سمجھتا ہوں. یہ تو سائنس کو خدا ماننے والے لوگ ہیں, اور سائنس ہی اس چیز کو پروو نہیں کر رہی ہے. دیٹس دا تھنگ, کیونکہ سائنس ویسے جو پوسٹ ماڈرنزم ہے وہ تو سائنس سے اس کا کوئی کنسرن نہیں, وہ تو بیسکلی پیور اسکیپٹسزم ہے کہ ہر چیز پہ آپ اسکیپٹک ہیں. لیکن دیر ہیو ٹو بی کوئی تو ایک اینڈ پوائنٹ ہونا چاہیے نا, ایک لائن ہونی چاہیے جس ہم کہیں کہ ہم اسے کراس نہیں کریں گے.
آپ یہ کہتے ہیں ایون یہ جو ہم ٹھیک ہے کچھ چیزیں اب کھل کے نہیں کہہ سکتے جو سب جوڈیشل میٹرز ہوتے ہیں، لیکن ایک پیٹرن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو پاکستان میں یہ جو کیس چل رہا ہے اس کی بیسس کیا ہے کہ یہ سائنٹیفک پوزیشن ہے ہماری، فیلنگ دیٹ یہ لوگوں کا اپنا رائٹ ہے. لک اٹس آئدر سائنٹیفک اور اٹ ازنٹ. جیسے وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ یو کان گیٹ لٹل بٹ پریگننٹ، یو آئدر آر اور یو آنٹ. جی تو اٹس آئدر سائنٹیفک اور اٹ ازنٹ. جی یہ نہیں ہو سکتا کہ کلچر کو بھی اس میں مکس کر دو. اور آپ تو ہر کلچر کو ڈینائی کرتے ہیں بیس آن سائنس. سائنس کا دیکھیں، میں آگے جب جیسے میں نے اگزامپل دی کہ اگر فزیکل باڈی پہ ریسرچ کرنا ہے تو اس کا فرق نہیں پڑتا. کچھ اور ہم اس میں نا اسٹیٹس ہم لے لیتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے ڈیٹا ٹیلز اس کہ چہرے کا فالج عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. صحیح. ڈز فالج یہ جو ہے بیماری جو ہے کسی میری دعا ہے خدا سے کسی کو ایسا نہ ہو، لیکن اگر کسی کو یہ ہوتا ہے، کیا فالج کیئر کرتا ہے آپ کی فیلنگ کے بارے میں؟ کیا آپ کا جینڈر کیا ہے؟ سو دیر از اے وومن، وہ اب کہتی ہے نہیں میں مین ہو گیا ہوں، اور all of a sudden جو پیرالسس ہو کہ او آئی گاٹ اے ہولڈ آف اٹ، فیلنگ چینج ہو گئی ہے. اور دل کی بیماری اسٹیٹس کے اعتبار سے بات کریں، سوری یار یہ ورڈ ہے نا اسٹیٹسٹکلی، یہ مجھ سے کہنے نہیں ہوتا، سوری بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو مجھ سے کہنا نہیں ہوتا، اکارڈنگ ٹو دیٹ جو دل کی بیماری ہے وہ مردوں کو زیادہ ہوتی ہے عورتوں کو کم. سو اگین وی اپلائی دا سیم نوشن ہیئر کہ وہ کہے کہ آج کے بعد میں عورت ہوں اور اس کا دل کہے کہ ہولڈ یور ہارسز، فیلنگس چینج ہو گئی ہیں، اب میں نے نہیں جانا. What exactly are we talking about? دیکھیں اصل میں تو یہ دیکھیں نا، اصل میں یہ چاہتے کیا ہیں، جو پوری آپ نے بات کی سائنس، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے نا یہ جو اسلام ہے نا ہم اس کو غلط پروو کر دیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں اسلام تو یعنی سائنس جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے اسلام کے ساتھ، بالکل ہم آہنگ ہے، اسی طرح لاجک بھی. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر لاجک اور سائنس کا اگر ہم سہارا لیں گے پھر تو ہمیں اسلام کی بات ماننی پڑے گی. اب کیونکہ اسلام کو کسی طریقے سے غلط بتانا ہے انہوں نے، تو بس یہ پھر وہ خود ہی گمراہ کری جا رہے ہیں اور اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں. بالکل، یعنی اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ بڑا شارٹ لیوڈ ہوگا، اتنی زیادہ دیر چل نہیں سکتا کیونکہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں، نہ لوگ گھاس کھاتے ہیں. یہ تو آسمان میں تھوکنے والی بات ہے نا. بالکل بالکل. یعنی آپ کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ آپ خالق سے مقابلہ کر رہے ہو، اللہ سے. اچھا، اس میں فائنل پوائنٹ میں ایڈ یہ کروں گا، اس کے بعد ہم اگلے کلپ کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ کہ یہ جو ڈرامے ہیں نا پرائمریلی اگر آپ اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھائیں، اسٹیٹسٹیکل وہ ورڈ ہے، ہاں تو اعداد و شمار کہہ دیجیے، تو اگر آپ اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی جو واسٹ میجورٹی ہے، جو ڈیموگرافک ہے، وہ خواتین اس کو دیکھ رہی ہیں ڈرامے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی وہ خواتین جو نارملی ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، گھر میں ٹائم زیادہ گزرتا ہے، یعنی وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں، ساتھ ڈرامہ بھی لگا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں شام کے ٹائم بیٹھتی ہیں تو یہ ڈرامہ دیکھ لیتی ہیں، یہ صبح کے ٹائم اس کا ری رن ہوتا ہے وہ دیکھ لیتی ہیں. اچھا دیکھیں، یہ جو آرگیومنٹس ابھی ہم لوگ جس پہ بات کر رہے ہیں، یہ بیسکلی کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے وہ نیپولین نے کہا تھا نا، گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. تو یہ کر رہے ہیں کہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو برین واش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا کم از کم اس ایجنڈا پہ تو ہے نا پہلے، تاکہ یہ اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے یہ چیز رائج کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی سمت میں بھی اگر جانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو اس میں فیسیلیٹیٹ کر دیں. آپ اس کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹا، کوئی میٹر نہیں کرتا، یہ جینڈر جو ہے، یہ جینڈر ایکوالٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، آپ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کام آپ نے بھی کرنا ہے. یعنی یہ دس از لٹرلی سیٹنگ اپ یور کڈس فار ڈیزاسٹر. اور اس سے بڑی مطلب بیڈ پیرنٹنگ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ایسی چیز جو نہ لاجیکل ہے، نہ سائنٹیفک ہے، نہ کسی اعتبار سے بھی کسی پیمانے میں بھی اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اس وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو بچوں کو. تو یہ اصل ان کا اٹیمپٹ جو ہے نا وہ ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کے ورلڈ ویوز کو چینج کرنے. ایون بچے بھی جو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ وہ بچہ جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ لپسٹک لگا کے اور وہ شادی والا وہ دوپٹہ سا لے کے ڈانس کر رہا ہے میوزک پہ، تو بچے پہ بھی بڑا گہرا اثر پڑ سکتا ہے کہ جو بچہ اس میں خود ڈانس کر رہا تھا، نہیں ایون جو بچے دیکھ رہے ہیں ماؤں کے ساتھ، جو بچے وہ کنفیوز ضرور ہوں گے، وہ ویری کنفیوز ہوں گے. اچھا میں دیکھیں نا ویسٹ میں ضیاء بھائی، جیسا ابھی آپ نے بات کی، ویسٹ میں تو اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو آپ اس پہ جینڈر لیبل نہ کریں، تو بھائی اس کا نام کیا رکھیں. ہمارے یہاں پہ تو لڑکیوں کے نام بھی الگ ہوتے ہیں، لڑکوں کے نام بھی الگ ہوتے ہیں. انہوں نے نئے نام بنا لیے. ابھی ایک وہ جو ایک کپل تھا، 2 خواتین تھیں، اینڈ دے ون آف دیم گاٹ پریگننٹ، اینڈ اس نے کیا کہتے ہیں جب بچہ ہوا تو اس کا نام رکھا اسپیرو.
स्पैरो, यूनिसेक्स नाम और कहा कि फीमेल स्पैरो, वो नहीं बताया कौन सा स्पैरो है, जैक स्पैरो और जेन स्पैरो, हाँ ये नहीं बताया, उनका स्पैरो नाम है। और उन्होंने कहा कि अच्छा ये देखें अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, कह रहे हैं कि हम उसको इस वक्त ना न्यूट्रल रहने देंगे, और भाई आपका चले जेंडर तो बाद में डिटर्मिन होगा, सेक्स तो डिटर्मिन हो चुका है ना एट बर्थ, तो कम से कम वो तो उसको बता दो ना कि तुम बॉय हो या गर्ल हो। तो अभी कह रहे ना हमने किसी के साथ शेयर करना है और ना किसी को बताना है, जो भी वो पैदा हुआ है, मर्द हुआ है या औरत हुआ है, अभी हम उसको फिलहाल न्यूट्रल रखेंगे। वो जब, और उसको फिर जब आई थिंक वो था पियर्स मॉर्गन था, उसने उससे कहा कि बट इजंट इट लाइक, मतलब 2 साल की बच्ची को या बच्चा जो है आपका जो भी है, उसको आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो 2 साल में या 3 साल में, उसने क्योंकि उसने कहा कि 2-3 साल में अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर देता तो मैं उसकी बात मानूंगा। तो उन्होंने कहा लिटरली आर यू टेलिंग मी कि 2-3 साल में वो अपने आप को जैसे भी आइडेंटिफाई करेगा, यानी अभी आप कह रहे थे जी 18 साल से पहले वो वोट नहीं डाल सकता, तो 2-3 साल में वो ये बता दे कि जी अगर वो लड़का था कि मैं लड़की हूँ, तो आप फिर लड़की बना देंगे उसको। मतलब आर यू क्रेजी? यानी इतनी जब इंसान की मत मारी जाए तो फिर बंदा आगे क्या कहे। बच्चे को तो बोलना नहीं, जो आगे आपने बात कही है, दिस डिजर्व्स अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दैट, ये माँ वाली बात है। इनफैक्ट वो जो USAID पे जो हमें वो रुके को जो ऐड वो देख रहा है वो लड़का, तो उस पर भी लिखा हुआ था कि यू एजुकेट अ गर्ल एंड यू चेंज द वर्ल्ड, कि वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमारा टारगेट कौन है। तो आवर सिस्टर्स हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू हियर, कि रेजिस्टेंस अब घरों में बिल्ड करनी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो व्हाइट बोर्ड पे भी USAID का लोगो लगा होता है। यार ये किस क्लासरूम में होता है, मुझे भी बता दो कौन सी क्लासरूम है जहाँ पे अंदर क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड पे भी USAID का, वो मैं चाहूंगा पिक्चर दिखा दें इंशाल्लाह स्क्रीन पे भी, क्लासरूम में भी पोस्टर लगा हुआ है, यानी हद होती है। और US के एड पता नहीं किसको करता है। अभी आज वो हमारे आज के इन दिनों में 2 भाई हमारे 21 साल गुआंतानामो बे में गुजार के बगैर चार्ज के बाहर आए हैं। तो ये US कुछ एड उसमें नहीं कर सकता कि इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उनके वकील कर दें, या सिंध में पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, नहीं ह्यूमन राइट वो तो अगर उस पर हम जाएं तो ये तो फिर बहुत लंबी एक लिस्ट उसके लिए तो फिर हमें ह्यूमन होना उनके बेचारे अफ्रीकन अमेरिकन के हालात देख नहीं, उनके अपने एक रिपब्लिकन हैं, वो ये बात कह चुके हैं कि यार हमारे अगर ड्यूरिंग कोविड उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ पे लोग अगर मर भी जाएंगे ना, तो अमेरिका ने ये पाकिस्तान और इस तरह के मुल्कों में जेंडर प्रोग्राम्स नहीं छोड़ने अपने, कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ ले जाएं तशरीफ, और उसको प्ले करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। जी आपको एक बात बताऊं बेटा। जी बाबा। आपको पता है ना, मैं आपसे कहता हूं कि आप बहुत स्पेशल। Okay, that was deep, right? Yeah, वैसे it was very emotional, you know. Yes. It moves you. Especially if you know the back story. तो बैक स्टोरी मैं आपको थोड़ी सुना दूँ। मैंने भी सुनी है, इसलिए मैं अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। बैक स्टोरी ये है कि ये लड़का ना अपेरेंटली इंटरसेक्स है, ठीक है। ऑल्दो जो पहले हमने वीडियो रिव्यू किया था उसमें जो आई थिंक वो जो एक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया था कि पहले उन्होंने कहा था कि आई एम प्लेइंग द फर्स्ट ट्रांसजेंडर असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंटरसेक्स असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो अपनी बात में भी कंसिस्टेंट नहीं थे। अभी मैं इनको टर्म्स को भी डिफाइन करता हूँ। इज द सेम किड व्हिच ग्रोज अप, इज द सेम किड। अच्छा वो ये बड़ा होके वो बनता है। अच्छा ठीक है सही है। तो बेसिकली अच्छा इन्होंने ना ये एस्टैब्लिश किया कि वो इंटरसेक्स था। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहला सवाल ये है कि असल में वो बच्चा जो है वो कोट अन कोट इनके मुताबिक वो कह रहे हैं इंटरसेक्स है। अच्छा, और उसके बाद ये होता है कि उसकी जो माँ है वो स्टेप मदर होती है, वो ज़ाहिर बात है उसको फेल होते देखना चाहती है क्योंकि उसका बच्चा नहीं है ये, यानी उसके हस्बैंड का बेटा है, उसका बच्चा नहीं है, तो वो उसके साथ वही सौतेली माँ वाला सलूक करती है। तो जब वो देखती है कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जनाना एट्रीब्यूट्स हैं तो वो उसको मेकअप करवा के दुपट्टा पहना के डांस करवाती है, और घर में जानबूझ के जस्ट टू इरिटेट द फादर एंड मेक अ मॉकरी आउट ऑफ हिम,
کہ یہ تو بھیک مانگے گا, یہ تو ناچے گا, مطلب پراپر یہ جو ہے نا یہ خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر چلا جائے اور جو ہے نا وغیرہ وغیرہ. تو اب باپ جو ہے پہلے جو ریئیکشن شو کرتا ہے وہ بڑا غصے کا ریئیکشن ہے کہ بھائی یہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے, میرا تو بچہ مرد ہے اور یہ اس کی کیا حرکتیں کر رہا ہے. لیکن ہیئر از دا ٹرک یہ ہے کہ آپ نے پہلے یعنی بیکاز آپ نا ہمیشہ اس باپ کے لینس سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہو, دیٹس ہاؤ دے میک اٹ یو نو ویزیبل ٹو یو. اور اب اس سین کے اندر باپ جو ہے وہ کلیئرلی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بھی آپ بننا چاہو, کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو, آفس جاؤ, خوب پیسے کماؤ, اور کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کپڑے پہنو, میک اپ کرو, فلاں کرو. تو بیٹا جو بھی آپ کرو گے نا دونوں ہی ٹھیک ہے, کوئی بات بری نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ دونوں میں میرے بیٹے رہو گے آپ, ٹھیک ہے. تو وہ کائنڈ آف اس بات کو نارملائز کر رہا ہے کہ نو میٹر واٹ یو ڈو, واٹ ایور یو بیکم, ایوری تھنگ از فائن. اچھا ناؤ دس از دا تھنگ. اچھا اس پہ نا کئی لوگوں نے کمپلین یہ کیا کہ دیکھیں یہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے, یہ انٹرسیکس ہے. تو آئیے پہلے ہم ان ٹرمز کو ڈیفائن کر لیں بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کلیئرٹی آ جائے اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کریں. جی بالکل جب اس میں بلکہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے انہوں نے, کیونکہ دیکھیں ٹرانسجینڈر لاء سے پہلے بھی نا یعنی عمومی طور پر ٹرانسجینڈر لاء کس طرح پاس ہو گیا پاکستان سے. کیا پارلیمنٹ میں لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا پارلیمنٹ میں اسلام سمجھنے والا کوئی نہیں تھا؟ تھے, موجود تھے. ٹرانسجینڈر ورڈ کو پیش اس طرح کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر کسی ابہام سے کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی چیز کو نا ری انڈورس کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات یہ کہ ٹھیک ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں 0.17%, بالکل, اور بہت کم ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹرانسجینڈرز نہیں ہوتے. صحیح ہے, وہ اپنے جینڈر کے بارے میں کنفیوزڈ نہیں ہوتے, یہ بات. اور دوسری بات یہ جو انٹرسیکس بھی ہوتے ہیں وہ یا فیمیل کیٹیگری میں جاتے ہیں یا میل میں آتے ہیں, وہ کسی تھرڈ کیٹیگری میں نہیں جاتے. یعنی ان کے لیے بھی ایک یعنی ایک ڈیفائنڈ وہ ہوتا ہے, کیٹیگری ہوتی ہے میل یا فیمیل, جسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جس مرضی میں چلے جاؤ. تو یہ دو چیزوں کو مکس کریں, انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈرزم کو, یہ یہاں پر انہوں نے لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اصل میں ہمارا کام ہے اس کو کلیریفائی کرنا. اسی وجہ سے پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ دیکھیں کنفیوژن کریٹ ہو چکی, پھر اس کے نتیجے میں اسی کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بل پاس کرا دیا. شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا, دیکھیں جا بھائی میں نے جب ریسرچ سٹارٹ کی تو میں 250 لوگوں کا سیمپل تھا میرے پاس. اس ریسرچ سے ریلیٹڈ ابھی بھی بہت سارے ڈرافٹس پڑے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں پبلش ہو جائیں گے. کبھی موقع ملا تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. دیکھیں کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی اور پشاور میں خود گیا ہوں, اور میں نے جتنے خواجہ سراؤں کے انٹرویو کر سکتا تھا, مجھے انٹرسیکس خواجہ سرا کوئی بھی نہیں ملا. انٹرسیکس کمیونٹی جو ہے نا ہماری, وہ خواجہ سرا کلچر کا حصہ نہیں ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات ٹرانسجینڈرز خود بھی کہہ رہے ہیں. ایون ڈاکٹر میرب معیز جیسے لوگ ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی اچھا آپ انٹرسیکس کے ساتھ آپ کو ہمدردی ہے تو ہمیں کوئی انٹرسیکس دکھا دیں جو گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہو یا خواجہ سرا کلچر کا حصہ ہو. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں انٹرسیکس جو ہے بالفرض مان لیتے ہیں کہ یہ بچہ انٹرسیکس ہے, تو انٹرسیکس اس طرح نہیں ان کو فیلنگ ہوتی, وہ اپنے جینڈر کے بارے میں کنفیوز نہیں ہوتے, بلکہ خالی جو ان کا جینیٹیلیا ہوتا ہے, جو ان کے آرگنز ہوتے ہیں, ان میں کوئی ڈیفارمیٹی ہوتی ہے. جسٹ لائک کوئی اندھا پیدا ہو گیا, کسی کی بازو کا مسئلہ, کسی کی ٹانگ کا مسئلہ, اسی طرح ان کو ایک ان کے سیکشول آرگنز میں کوئی ہوتا ہے. اور ایک تو یہ بہت ریئر ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی بہت ساروں کا علاج ہو جاتا ہے. نہیں تو ان کے پاس یہ چوائس بھی تو نہیں نہ ہوتی کہ ان سے یہ کہا جائے کہ اب آپ کی مرضی ہے. نہیں کہ آپ میل بننا چاہیں تو میل بن جائیں, فیمیل بن جائیں, بیکاز دس از واٹ ہی از سیئنگ کہ آپ میل بننا چاہو تو میل بن جاؤ, فیمیل بننا چاہو تو فیمیل بن جاؤ. ایسا بالکل دیکھیں, ایک تو کروموسومز جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں ایکس ایکس ہے, ایکس وائی ہے تو میل ہے, ایکس ایکس ہے تو لڑکی ہے, وہاں سے پتہ لگتا ہے. وہاں سے نہ بھی پتہ لگے آپ کو ڈی این اے سے پتہ لگ جاتا ہے. اور دیکھیں اس میں شریعت بھی کہتی ہے, اب تو ہم نے فتوے بھی لے لیے, اور پہلے سے فتوے موجود تھے, وہ کہہ لیجیے سامنے آ کے کچھ مزید فتوے آ گئے, اور اسلام اس بارے میں بالکل کلیئر ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں غالب اگر بہت زیادہ بھی ابہام ہوگا نا تو آپ ان کو تھرڈ کیٹیگری یا ایمبیگوس کیٹیگری میں نہیں چھوڑ دیں گے. آپ فیصلہ کریں گے کہ زیادہ قریب کس کے ہے. غالب علامات کی بنیاد پر آپ اس کو میل یا فیمیل مان لیں گے. اگر وہ میل لیٹ سے ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر تمام وہ حدود لاگو ہوں گی جو لاء میں, سوسائٹی میں اور اسلام میں ایک میل کے حوالے سے ہوتی ہیں. اور اس ڈرامے کے اندر بھی نا یہ جو
بچہ بعد میں بڑا بھی ہو جاتا ہے, یہ بیسیکلی ہے میل ہی. یوں کہہ لیجیے کہ ایک میل ہے جس کو کوئی ڈیفارمیٹی ہے. صحیح. اچھا یہاں پہ نا میں چاہوں گا کہ میں ان دونوں ٹرمز کو بڑا کلیریفائی کر دوں, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو آر آڈینس ان اینی کائنڈ آف کنفیوژن. سو دیکھیے ایک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی, اگر ابھی میں پہلے انٹرسیکس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. انٹرسیکس بچہ کیا ہوتا ہے, جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بچہ ہے, ٹھیک ہے. انٹرسیکس بچے کے ساتھ یہ ہوگا ایشو کہ اس کے ساتھ کوئی بایولوجیکل پرابلم ہے. بایولوجیکل یعنی کہ پیدائشی طور پہ کوئی بایولوجیکل مسئلہ ہے. وہ بایولوجیکل مسئلہ جو ہے وہ دو کیٹیگریز کا ہو سکتا ہے, یا وہ کروموزومل مسئلہ ہے, اسے کروموزومز میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, یا پھر اس کا جینیٹیلیا کا پرابلم ہے. یہ ایک ڈیفارمیٹی ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب سے مراد آپ کی پرائیوٹ پارٹس ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یا تو کروموزومز کا مسئلہ ہے یا جینیٹلز کا مسئلہ ہے, لیکن پیدائش کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ہوتا یہ کہ جو بھی اس کا ایکٹیو جینیٹل ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اس کا جینڈر ڈٹرمن کر دیتے ہیں, اور یہ نہیں کرتے کہ اس کو ایکس کارڈ دے کے ہوا میں معلق کر دیتے ہیں کہ یہ تیسرا جنس ہو گیا. اس کو بھی بتایا جاتا ہے, یعنی انٹرسیکس بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ایک ڈبے میں پارک کیا جاتا ہے کہ یہ مرد ہے, غالب اس کے اوپر جو ہے مرد ہے, ٹھیک ہے, یا غالب اس پہ عورت ہے, تو اس لیے وہ اس کو ایک ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جی واللہ عالم ہمیں نہیں پتا آپ کا بچہ کیا پیدا ہوا ہے تو جائیں آپ گھر. وہ یہ کہیں گے کہ جی مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا ہے, مبارک ہو آپ کی بیٹی ہوئی ہے, یہی کیٹیگری ہوگی. تیسرا نہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا واللہ عالم کیا ہوا ہے, وہ کیٹیگری یہی ہے, ٹھیک ہے. تو انٹرسیکس بچہ بھی کسی نہ کسی کھانے میں جائے گا, آلدو, اور پھر اس کے اوپر سرجیکل پروسیجر کے جو نا ذریعے, یعنی شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو اس کا ان ایکٹیو یعنی جینیٹل ہے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کے لیے اجازت موجود ہے. اچھا تو یہ تو رہا انٹرسیکس. جو ٹرانسجینڈر ہے, ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ پراپر بایولوجیکل میل یا پراپر بایولوجیکل فیمیل ہیں, اور صرف آپ کی جو فیلنگز ہیں بڑے ہو کے, یعنی آپ کہہ لیں 7, 8, 9, 10, 11, 12 جس ایج میں بھی آپ کی فیلنگز آپ کو یہ کہتی ہیں کہ ہاں ہوں تو میں مرد ہوں, پورا مرد ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آئی فیل لائک اے وومن, ٹھیک ہے, آئی فیل لائک اے گرل, یا آئی ایم اے گرل, فل گرل, ٹھیک ہے, بایولوجیکل فیمیل, بٹ آئی ہیو فیلنگز لائک اے مین. یہ چیزیں بھی عام طور پہ یو ول فائنڈ موسٹ آف دا ٹائمز وین پیوبرٹی ہٹس یو, یہ فیلنگس چلی جاتی ہیں کہ عارضی طور پہ کوئی فیز آیا, اس طرح کی چیز ہوئی, وہ چیز چلے گی. نہیں بھی ہوتا تو اس طرح کے بچوں کو ہم لوگ سائیکولوجیکلی ٹریٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ ان کی نفسیات کا ہے. وہاں پہ اس کو جینڈر ڈسفوریا بھی کہا جاتا ہے, اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر بہت ساری تھیراپیز بھی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی بچہ اگر یعنی مرد ہے اور وہ فیلنگز اس کی عورت والی ہیں تو کہا جائے کہ بجائے تمہاری فیلنگز چینج کرنے کے تمہارے جسم کا امتیا پانچا کر دیتے ہیں, تمہیں عورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو بہت بڑا یعنی حماقت ہوگی جو اس وقت ویسٹ میں ہو رہی ہے, اور اس کا جو ریپرکشنز آ رہے ہیں وہ بھی بہت ہی ڈراسٹک ہیں. سو ہم نے بات کی ہے کہ دو چیزیں یہاں پہ, ایک انٹرسیکس ہے, ایک ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر تو یعنی اگر شریعت میں دیکھا جائے تو یہ تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی فیلنگس کی بیس پہ اپنے حلیے کو بدل دے اور سب کچھ کر دے. آن دی ادر ہینڈ, ایون اف یو آر انٹرسیکس, ایون اف یو آر بورن ود سم بایولوجیکل ایمبیگوٹی اور سم تھنگ لائک دس, کوئی ابہام میں پیدا ہوئے ہیں, تو وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی کھانے میں پاک کر دیں گے, اور اس کے بعد یا تو آپ مرد کی طرح لائف گزارو گے یا آپ عورت کی طرح. یہ نہیں کہ جی میں کبھی ادھر کبھی ادھر, جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا, کبھی آپ ابو والے کپڑے پہن لیں, کام پہ جائیں, آفس میں جائیں, کبھی امی کی طرح میک اپ کر کے روٹیاں پکانا شروع کر دیں. مطلب یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے اس بچے. Yeah, exactly. And the interesting thing is that I noticed as well, وہ جو بچہ آئس کریم کھا رہا تھا نا, اس کے بھی 2 کلر تھے, ایک طرف سے وائٹ, ایک طرف سے پنک. تو وہ یعنی سبحان اللہ, تمہاری سبلیمنل مارکیٹنگ کے اوپر کمال ہو گیا. یہ جو آپ نے بات کی نا سبلیمنل مارکیٹنگ والی, اٹس امیزنگ کہ جو کلر اسکیم استعمال کی گئی, جو بیک گراؤنڈ میں اس کے جو وہ سمندر, وائٹ بیچ اور سمندر, اور آئی مین یہ ساری ہیپی چیزیں ہیں. اور یہ کس چیز کا بلڈ اپ ہے, وہ جو آپ پہلے بتا رہے تھے کہ ماں بچے کو اور طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے اور باپ جو ہے وہ اور طرف. تو ایٹ دیٹ اسٹیج اس کلیش سے انہوں نے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے ویسٹ کا کہ بچے کو آپ مظلوم دکھا دیں, کہ جس چیز کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, آپ نے ہومو سیکشوالٹی کو کرنا ہے پروموٹ کرنا ہے, تو ان کو آپ مظلوم دکھائیں کہ نیچرلی لوگوں کی ہمدردی ان کی طرف ہو جائے. تو اب یہ ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے, آڈینس دیکھ رہی ہے, بچہ مظلوم ہے, آپ کا دل پھٹ رہا ہے کہ اس بچے کا کوئی سلوشن پیدا ہو جائے. اب وہ جو آپ کے اندر بچے کے حق میں ایموشنز ڈیولپ ہو چکے ہیں, اب باپ ان کو لے کے ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ تم جو چاہو, کبھی تمہارا دل کرے گا باپ کے کپڑے پہننے کا, کبھی تمہارا دل کرے گا ماں کے کپڑے پہننے کا. تو اس وقت یعنی کہ لوگوں کے ایموشن کو کیپچر کر کے وہ چیز فیڈ کریں گے, لوگ کھل چکے ہیں. جو باتیں ہم نے باقی کی ہیں دے آر ایبسلیٹلی رائٹ, کہ ایز این انٹرسیکس تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی فیلنگس ہیں کیا. جی. اور جو جینڈر ڈسفوریا کی جو ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں کہ ملٹی لیول کی منافقت ہے نا اس میں. ویری سوری ٹو یوز دس ورڈ, بٹ اسٹرگل, اور لفظ مجھے ملتا نہیں ہے,
کہ ایک طرف تو آپ بچے کے پہ ہی یہ چھوڑتے ہیں کیونکہ ہماری تو عقل امپورٹڈ ہوتی ہے نا, یہ جو ڈرامے میں جو دیکھا ہے امپورٹڈ عقل ہے کہ بچے پہ چھوڑ دیں, جب وہ بڑا ہوگا تو کر لے گا, مان لیتے ہیں. پھر یہ ارلی ٹرانزیشننگ کا اسکوپ کہاں سے آ جاتا ہے؟ پھر والدین کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بچے کی چھوٹی سی عمر میں ہی, جب کہ وہ جینڈر ڈسفوریا سے گزر رہا ہے, یہ گزر رہی ہے, تو آپ خود فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کو آپ سرجیکلی میڈیکلی آپ اس کو چینج کر دیں, آپ دوائیاں دیں, ہارمونز بلاک کریں, کچھ بھی کریں. تو اگر بچے بھی آپ نے چھوڑنا ہے تو بچے کو کم سے کم, اور یہ جو ٹرانزیشن ہے بہت سے بچے ہوتے ہیں بعد میں جو ریورس پروسیس جاتے ہیں, بڑی تکلیف دہ سائیکولوجیکلی چیز ہوتی ہے کہ ان کو ریئلائز ہوتا ہے. وہ ریئلائز کیوں ہوتا ہے؟ اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ 60 to 90% بچے اپنی بلوغت تک اس کنفیوژن سے نکل جاتے ہیں, جو اس کنفیوژن میں جاتے ہیں نیچرلی نکل جاتے ہیں. میں خود ایسی کتنی فیملیز کو جانتا ہوں جن میں بچیاں تھیں, وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی رہیں, خود کو لڑکا ہی کہتی رہیں, پروناؤنس بھی انہوں نے مذکر یوز کیے, لیکن بٹ دیر کمز اے ٹائم انہیں ریئلائز ہوا کہ دے ہیو اے ڈفرنٹ ریالٹی اینڈ دے دین کنفارم ٹو اٹ. تو آپ اس کا وہ موقع نہ دیں, ارلی ٹرانزیشننگ کر دیں. اور یہاں پہ پھر ارلی ٹرانزیشننگ کو بھی چھوڑ کے نہیں, تمہاری مرضی ہے تم جو کچھ کرو گے. ہاؤ وڈ یو ایون نو کہ ایز این انٹرسیکس بچہ اس کا فیلنگ سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ جیسے آگے آپ بات کر رہے تھے کہ جیسے بچے کوئی پیدا ہو جاتے ہیں, ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ بچہ 6 انگلیوں کے ساتھ پیدا ہو گیا, 4 انگلیوں کے ساتھ ہو گیا, نابینا ہو گیا. اٹ ہیپنس, بٹ دیٹ از اے کنڈیشن اینڈ کنڈیشن کین نیور بی دی آئیڈینٹی. تو یہ اصل میں لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو اس طرف, اور ان اویئر آڈینس کو کیپچر کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز, سوری میں بہت دیر سے بول رہا ہوں, لیکن اٹس ویری کریٹیکل تھنگ جو ہم نے یہاں پہ ایکسپلین کرنی ہے کہ پاکستان میں یہ جتنے مرد ہیں جو عورتیں بنے ہوئے ہیں اور خود کو ٹرانسجینڈرز کہتے ہیں, یہ سب ایک چیز بڑی ریپیٹڈلی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. تو وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ جتنے مرد ہیں جو کہ عورتیں بن کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں, دھندا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایکچولی یہ ٹرانسجینڈرز ہیں, جو کہ ہوتے نہیں ہیں. اس ڈرامے میں, اس سین میں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ کبھی آپ کا دل کرے گا آپ یہ کپڑے پہنیں, کبھی وہ کپڑے پہنیں. تو بیسیکلی تاثر وہ یہ کریٹ کریں کہ جتنے بھی ہمیں یہ خواجہ سرا نظر آتے ہیں نا, یہ سارے وہی ہیں کہ جن کا کبھی دل یہ کرتا ہے, کبھی وہ کرتا ہے. دیٹ الائنز ود دا تھنگ کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, ان کو قتل کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک بچہ ہے جو انٹرسیکس ہے, جو کہ ایکچولی ایک جینون بایولوجیکل انوملی ہے جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور اس کے سولوشنز موجود ہیں. لیکن یہ اس بچے کے پیچھے چھپ کے وہ جتنے مرد ہیں پاکستان میں جن کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے, ان سب کو سبھی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جیسے اس بچے کی فیلنگس کبھی ایسی کبھی ایسے, ان سب کی بھی ایسی ہوتی ہوں گی, تو ان پہ زیادتی ہونی چاہیے. اب دس از جسٹ ایکسٹراڈنری. وہ کبھی کبھی ہم بھی آف دا ریکارڈ باتیں کرتے تھے نا کہ یہ جب پتہ چلا تھا کہ $200 ملین آیا ہوا ہے, تو کبھی ابھی ہم کہتے ہیں یار یہ لگے گا کہاں پیسہ, وہ ہمیں بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا کہاں لگ رہا ہے. اینڈ یو سی وائی پیپل آر آل پریزز فار دس ڈراما. اگر آپ کامنٹ سیکشن میں جائیں, کیونکہ عام پبلک کو یہ والی ڈفرینس کا واقعی پتہ ہی نہیں ہے. لوگ اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ واقعتاً ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے اس ڈرامہ بنانے کا. اس سے جو انٹرسیکس لوگ ہیں, جس کو عام لینگویج میں نا خسرے کہا جاتا ہے, کہ چلو یار کسی نے خسروں کے حق میں بھی ڈرامہ بنایا کہ یار ان کو معاشرے میں عزت دو. حالانکہ اگر جس کو آپ خسرا کہہ رہے ہیں وہ انٹرسیکس ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں نا, وہ انٹرسیکس نہیں ہے. یہی تو پرابلم ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار جو خسرے باہر پھر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ عزت ملنی چاہیے معاشرے میں. چلو اس ڈرامے کے تحت ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کا فیوچر بھی بڑا برائٹ ہو سکتا ہے. اینڈ دے آر ان دیئر ہیڈز thinking about intersex people. Trojan horse ہو گیا نا. Yes. Whereas the difference is between. اچھا, میں اس کو اسی اسکرپٹ کو نا آپ کے لیے ذرا 2 اور انداز میں پیش کرتا ہوں. تو امیجن کریں ایک اسکرپٹ یہ ہے کہ ابا جان جو ہے نا وہ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا تم جب چاہو تو ابو کی طرح کپڑے پہن لیا کرو, آفس چلے جا کرو, امی کی طرح میک اپ کر لیا کرو, امی کپڑے پہن لیا کرو. بیٹا اگر تم چاہو تو تم درخت بن جایا کرو. بیٹا کبھی بلی بننے کا موڈ ہوا کرے تو پیاری سی بلی بن جایا کرو. بیٹا کبھی تمہارا موڈ ہوا کرے تو کتا بھی بن کے دیکھ لو, شاید تمہیں وہ پسند آ جائے. بیٹا میں پھر بھی تم سے پیار کروں گا. کہ جی ابو. تو امیجن کریں, I mean this is really what they should say. This is because وہ جب آپ یہاں بریک کیوں لگا رہے ہیں, امی ابو پہ کیوں بریک لگا رہے ہیں, آپ آگے جائیں نا. تیسرا جینڈر اور کون کون سے ہیں, تو پہلی بات یہ. دوسرا اس کا ایک اور پلاٹ ٹوسٹ بھی ہے. ایک اور پلاٹ ٹوسٹ یہ ہے کہ ابا جان اپنی ساری تقریر کر رہے ہیں کبھی آپ ابو بن جائیں, کبھی آپ امی بن جائیں. تو بچہ آگے سے ریئیکشن شو کرے کہ ابو میں تو لیکن لڑکا ہوں, اور میں تو نہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑنا چاہتا. ابو میں تو وائی سی کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, میں تو BMW کو دیکھتا ہوں. ابو مجھے پتا ہے انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر میں فرق کیا ہوتا ہے. اور پھر وہ بتایا کہ جی دیکھیں بات یہ, ابو آپ میرے سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, آپ نے کیا بیچ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لائیں؟ کیا آپ نے یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لعنت فرمائی ہوئی ہے ان مردوں پہ جو کہ میں ایک مرد ہوں اور ایٹ برتھ ڈٹرمن ہو چکا تھا. ٹھیک ہے میں انٹرسیکس پیدا ہوا تھا لیکن ایٹ برتھ ڈٹرمن ہو گیا تھا کہ میں مرد ہوں. اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں امی کی طرح میک اپ کروں. اب ابو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پہ کہ جو عورتوں کی مشابہت کریں اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں. اور ابو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب میں امی کی طرح میک اپ کر کے کپڑے پہنوں گا تو ابو پھر میری شادی کس سے ہوگی؟ اس سوال کے بھی تو جواب دیں آپ. تو بچہ جب یہ سوال پوچھے تو پھر ابا جان کو اور کہ ابو چلیں جو بھی آپ جس لیول آف بلیف پہ ہیں آپ پھر بھی میرے ابو ہیں. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ میرے ابو نہیں ہیں, آپ میرے ابو ہیں جتنے مرضی آپ ڈیوینٹ ہو جائیں. اچھا ایک سب ٹوسٹ اس میں اگر ایڈ کریں کوئی دوسرا پارٹ جو اگر ہم دیکھ رہے تھے کہ جینڈر ایکوالٹی از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, تو بچہ اگر یہ پوچھ لے کہ میں آج سے آپ کو امی کہنا شروع کر دوں اگر گیون دا فیکٹ کہ جینڈر ایکوالٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اور امی کو میں ابو کہنا شروع کر دوں تو پھر یہ بھی میری مرضی آپ مائنڈ تو نہیں کرے گا بیکاز آئی فیل لائک کالنگ یو اے مدر. یہ ایگزیکٹلی. تو اصل میں نا یہ ان کی بڑی ایک سٹل ٹیکٹک کے ذریعے انہوں نے جو ہے نا یہ بات ان کرائی. اور آئی تھنک ہمارے لوگوں کو اب اس بات پہ جاگنا چاہیے کہ دیکھیں چلیں اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے, کیونکہ یہ انٹرسیکس تو بہت ریئر کنڈیشن ہے اور اس کا تعلق ہم نے بتایا فیلنگس کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق بایولوجیکل ہے. اٹس سم تھنگ دیٹ از ایڈیشنل, اٹ مائٹ بی ریمووڈ تھرو سرجیکل پروسیجر اینڈ دا چائلڈ کین لیو اے نارمل لائف ناؤ. ٹھیک ہے, ناؤ آن دی ادر ہینڈ اب ہم آتے ہیں ٹرانسجینڈر ٹرم کے اوپر. ٹرانسجینڈر ایک بندہ جو بایولوجیکل میل ہے یا بایولوجیکل فیمیل ہے اور اس کی فیلنگز آ رہی ہیں. اب وہ فیلنگز جو ہے نا اس کی وہ فیلنگز اس کو اس بات پہ لے آتی ہیں کہ وہ کبھی میک اپ کر لیتا ہے, کبھی لپسٹک لگا لیتا ہے, کبھی ڈانس شروع کر دیتا ہے. اس کے ساتھ اب کیا کریں ہم؟ اب یہ ایک جنون پرابلم ہو سکتا ہے کہ جی کیا کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ تو اپنے آپ کو نا بچا بچو کے نکل جاتا ہے, اس سینس میں بچا کے نہیں, مطلب وہ بھی کسی ایسے پروفیشن میں چلا جائے گا جہاں پہ وہ مے بی ہومو سیکشول بیہیویئر شروع کر دیں گے اینڈ دے ول بی میل, دے ول آئیڈینٹیفائی ایز میل بٹ دے ول اسٹارٹ ڈوئنگ دیز کائنڈ آف پریکٹسز. ٹھیک ہے, کچھ فیشن ڈیزائنرز ہیں اور جی وہ میل کے طور پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں, لائف گزارتے ہیں, بٹ وہ پھر ہومو سیکشول پریکٹسز کی طرف لے کر جاتے ہیں. یا پھر جو چھوٹے یعنی وہ طبقہ جو غریب طبقہ ہے اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان کے گھروں کے اندر ظاہری بات ہے وہ بچوں کو نہ وہ کیئر ملتی ہے, نہ وہ پیار ملتا ہے, نہ ماں باپ کی طرف سپورٹ ملتی ہے اور وہ ان کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ کام خراب ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہاں پہ ایک بات یہ کہ تمام خواتین و حضرات جو بات ہماری سن رہے ہیں, اگر آپ کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی پرابلمز ہیں, فار ایگزامپل اس قسم کے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں, تو اب وہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یا اس کو آپ نے کسی اور کے حوالے کر دینا, آپ ہی اس کے ماں باپ ہیں, آپ ہی نے خیال کرنا ہے اس کا. دیکھیں 1000 قسم کے پرابلمس آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. دا ایشو از ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. یہ آپ ہی کا بچہ ہے, آپ نے اس کو گائڈ کرنا ہے کہ وہ اپنے بایولوجیکل میک اپ کے ساتھ کنسسٹنٹ رہے, اور آپ نے اس کی بہت ساری تھیراپی سائیکولوجیکل اور مینٹرنگ اور گائیڈنس کے ساتھ وہ ایک نارمل لائف کی طرف جا سکتا ہے. میرے اپنے یعنی ہمارے کہہ لیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام وغیرہ کرتے ہیں ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس میں ہیلپ بھی کیا ہے, اسسٹ بھی کیا ہے, یعنی کہ جہاں پہ ان کو ایک نارمل لائف لیڈ کرنے پہ. آئی ہیو سچ اے پرسن ورکنگ فار می جو کہ ماشاء اللہ بایولوجیکل میل ہے, اور اگر آپ ویسے اس کی بات سنیں یا اس کی آواز سنیں یا اس کا بیہیویئر تو یو مائٹ تھنک کہ یہ کوئی عورت بات کر رہی ہے, یعنی اس کی چال ڈھال, اس کے چلنے کا طریقہ ہے وہ بایولوجیکل میل ہے. اور آپ یقین کریں گے کہ اس کی شادی بھی ہوئی ہے, اس کے 3 بچے بھی ہیں, اور الحمدللہ اس نے بھی کچھ عرصہ پہلے ہلکی ہلکی داڑھی رکھنا شروع کی, مسجد جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, صبح کے ٹائم قرآن پڑھتا ہے. ابھی بھی اس کے اندر تھوڑے تھوڑے زنانہ ایٹریبیوٹس آپ کو نظر آتے ہیں, یعنی اس کی یعنی بات کرنے کے طریقے میں. لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ الحمدللہ اس کو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ بیٹا تمہارا کام اب جو ہے نا ناچنا گانا اور بھیک مانگنا اور پروسٹیٹیوشن کرنا ہی ہے, وچ از واٹ نارملی ہیپنس. تو we're not putting him in that. ہم کہہ رہے ہیں نہیں تم ایک رسپیکٹیبل کام کرو اور مرد بن کے ہی رہو. یہ نہیں کہا کہ کبھی تم امی والا کپڑے پہن لینا, کبھی میک اپ کر کے سرخی پاؤڈر لگا لینا, کبھی یہ تو ورسٹ ایڈوائس ایور ہے. دس از دا ورسٹ ایڈوائس اینڈ دس از دا ورسٹ پیرنٹنگ جو یہاں پہ اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ یعنی تم جس طرح مرضی چاہو تم بن جاؤ, یعنی دس از این ایبسولوٹ جوک. نہیں شورلی از, کیونکہ دیکھیں بچے کی آئیڈینٹی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اٹس ناٹ این امپورٹنٹ ٹو یو کہ آپ جو مرضی بن جاؤ, یہ بن جاؤ یا وہ بن جاؤ, کیونکہ اس میں ایک چیز کہ جو وہ اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے ہو کے تم خود ہی فیصلہ کرنا. اچھا اگر وہ فیصلہ کرے کہ میں نے کچھ بھی نہیں بننا, میرا آج دل کرے گا امی کے کپڑے پہننا, آج دل کرنا میں نے ابو کے کپڑے پہننے ہیں, تو پھر آپشن تو آپ نے اس کو دے دیا ہے. یہ بالکل, تو بیسکلی یو آر ٹیکنگ دیٹ آئیڈینٹی اوے فرام دا چائلڈ. اور ایک پیرنٹ کا سب سے بڑا یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہیں یہ قبیلوں میں تقسیم کیا گیا کہ تم پہچانے جاؤ. آئیڈینٹی میٹرز ٹو یو
ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ اس کو قرآن میں اکنالج کیا جا رہا ہے. اور ایک مسلمان ہے وہ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری آئیڈینٹی میٹر نہیں کرتی, جو مرضی بن جاؤ تم. یہ دیٹس بیڈ پیرنٹنگ. لیکن میں اس میں نا جو ایک آگے آپ نے بات کہی رائے صاحب کہ ہمیں سوچنا چاہیے, آئی تھنک وی آلسو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کس کو سوچنا چاہیے. مجھے ذاتی طور پہ جو افسوس ہے بہت زیادہ کہ ڈرامہ ARY پہ چلا ہے. I had much different expectations from سلمان اقبال. بڑی ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے ان کی فیملی کا. ARY to my understanding I might be wrong, عبدالرزاق یعقوب صاحب جو ان کے والد صاحب تھے, ان کے نام پہ اس ٹی وی کا نام رکھا گیا. ساری دنیا میں بچے اصالِ ثواب کے لیے کام کرتے ہیں, اور ARY پہ جب یہ اچھی چیزیں چلیں, لوگ اسے سیکھیں, تو سلمان صاحب کے والد صاحب کو اس کا ثواب بالکل ہوگا. لیکن میں حسن ظن رکھتا ہوں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ شاید ان کو نہ پتہ ہو کہ ان کے والد صاحب کے نام پہ جو چینل چل رہا ہے بڑے ریلیجیس آدمی تھے, کہ ان کے نام پہ کیا بچوں کو دکھایا جا رہا ہے. جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ویسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اور میں ایک بات کہ میں کیٹیگوریکل ٹرمز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز انسان معاشرے میں گندی پھیلانا چاہتا ہے, یا جس چیز کا انسان کو غرور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ انہی چیزوں میں اس کو ذلیل کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ کے بھی گھر ہیں, فیملیز آپ کی بھی ہیں, ریلیجس لوگ آپ بھی ہیں. اس ڈرامے کے پیچھے جو ٹیم ہے کیا کریں گے اس دن جس دن آپ کی فیملی کا کوئی بچہ ہی اس ڈرامے کو دیکھ کے انسپائر ہو جاتا ہے. تو اور میں سب سے کہہ رہا ہوں, یعنی کہ جو پیچھے جو کیمرہ کے لوگ ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, جو پروڈکشن ٹیم ہے, میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ جو آگ لگا رہے ہیں یہ آپ کے دامن کو بھی جلا سکتی ہے. اینڈ آئی ایم ایبسلیٹلی ڈسپوائنٹڈ, بٹ اگین آئی اسٹل ہوپ کہ شاید سلمان اقبال صاحب کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دس از ناٹ ہز اپ برنگنگ. یہ ریفلیکٹیو ہی نہیں ہے اس کے ان کے والد صاحب کی محنت کی. کئی اور چینلز ہیں پاکستان میں, اگر وہ چلاتے مجھے کوئی حیرت نہ ہوتی. انفیکٹ مجھے اس چیز کی حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں چلایا جیسے ہو رہی ہے. دس از سم تھنگ دے شوڈ ہیو ڈن. اور دیٹ آلسو وریز می کہ اگر یہ چلا رہے ہیں اس لیول کا, تو جو انہوں نے چلانا ہے اس کا لیول کوئی اور ہوگا. لیکن سلمان صاحب سے آئی نیور ایکسپیکٹڈ کہ گیون ہز اپ برنگنگ ہی وڈ کم ڈاؤن ٹو دس لیول. آئی تھنک ہی سیریسلی نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ اٹ.